موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر تعارف، آپ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام قرآن کی روشنی میں، لیکن مجھے پتہ ہے موضوع اتنا وسیع ہے، میں آپ سے گزارش تینوں آپ سے کروں گا کہ آج صرف سناپسس بیان ہو سکیں گے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں تعارف تو عطا فرما دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم رسول کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور یہ اطاعت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے انسان کا وجود لبریز ہو جائے. پروردگار عالمین نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے دور میں دنیا کے اندر بھیجا جب کہ فرعون ایک ظالم کی صورت میں پوری انسانیت کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہا تھا. اس نے لوگوں کو محکوم کر رکھا تھا، انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا رہا تھا. ایسے میں جب اللہ کا یہ ارادہ ہوا کہ اس کی ہدایت کے لیے رسول بھیجا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اور جس کے اشارے اس کو پہلے دے دیے گئے تھے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمران کے بیٹے ہیں، عمران قحط کے بیٹے ہیں، قحط لاوی کے بیٹے ہیں، اور لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. العزم لوگوں کا، بڑی عظمت والے لوگوں کا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد بھیجا. جس طرح ہم اپنے آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہوئے آپ کو در یتیم کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر بھیجا. اور یہاں پر قرآن کریم کا دامن تھامے ہوئے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بھول کر بھی کوئی شخص زندگی میں اللہ کے کسی بھی نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا نہ کہا کرے. یہ لفظ زبان پر آتے ہی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. اللہ کا نبی دنیا میں آنے میں بھی منفرد ہے، دنیا سے جانے میں بھی منفرد ہے. ان کا نہ آنا عام انسانوں جیسا ہے اور نہ ہی وہ عام انسانوں کی طرح دنیا سے جانتے ہیں. یہ تو صحیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. کیا کہنے دنیا میں آنے والا کیا کہنے اپنی ماں کو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ موسیٰ سے پوچھے، لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. موسیٰ علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، اولاد آدم کو بتانے آ رہے تھے کہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اصل مقصود کائنات ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے وقت ایسی حالت پیدا کر دی گئی تھی کہ یذبحون ابناءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے. اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جب دنیا میں آنے کا وقت ہوا تو قدرت خداوندی نے اپنی عظمت کا، اپنی ہیبت کا، اپنی جلالت کا نقشہ قیامت تک آنے والے ظالموں کو، فرعونوں کو، نمرودوں کو، مردودوں کو دکھا دیا کہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان کے وہ آدمی دنیا میں نہ آئے جو میری ہدایت کا موجب بنے، جو اللہ کا پیغام ہمیں دے. بنی اسرائیل کے، اور پھر یہ قاعدہ کر لیا گیا کہ اسرائیلیوں قبطیوں نے کہا کہ فرعون تو ہر سال پیدا ہونے والے بچے مروا رہا ہے، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ غلام کون رہیں گے؟ ہمارے غلام کون بنیں گے؟ تو اس کے بعد اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ دیا جائے، 1 سال رکھا جائے. جس سال چھوڑا جانا تھا اس سال اللہ نے حضرت ہارون کو بھیجا، اور جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس بھیجا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا
کہ گھبرانا نہیں، انا رادو ہو الیک، صندوق تیار کرو، اس میں ڈالو، اس صندوق کو دریا کی لہروں کے حوالے کرو. کیسا ایمان ہے. اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انا رادو ہو الیک، ہم آپ کے پاس ان کو لائیں گے. وہ وعدہ پورا کیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیسا پورا کیا کہ ادھر آسیہ نے دیکھنا تھا، دل و جان سے فدا ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ مرحلہ آیا کہ دودھ کون پلائے تو وہ ایک خوبصورت اور حسین منظر ہے. جو دائی بلائی جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام اسے دھتکار دیتے ہیں. پیدا ہوتے ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا نبی دنیا میں اس شان ہے. آپ نے حرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والیوں کے دودھ آپ دیکھتے ہی نہیں. جب آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے اپنی ماں کا سراغ پایا، لوگ گھبرا گئے کہ کہیں یہ ان کی حقیقی ماں تو نہیں ہے. ماں کہنے لگی کہ میرا دودھ اللہ نے ایسا بنایا ہے جس بچے کو سینے سے لگاتی ہوں خوشبو اس کے اندر ایسی مہکتی ہے. اب خوش ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹایا ہی نہیں، بلکہ تحائف کا انبار فرعون کے محل سے. کمال یہ کہ وہیں سے پھر جو ہے وہ اون بھی کیا گیا سارے اخراجات کو کہ جن کی پرورش بھی ہوگی اور سب کچھ. 2 سال رضاعت کے آپ کے وہاں گزرے. لیکن بات یہ ہے کہ قدرت کا یہ نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو محفوظ بھی رکھا، ان کی ماں کی طرف لوٹا بھی دیا، پرورش بھی کروائی، اور اسی کے خلاف کھڑا کیا جس کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. جس سسٹم میں یہ کہوں کہ اس فرعونی سسٹم کے خلاف آپ کو بھیجا تھا بنیادی طور پہ.